تحریک انصاف کی جانب سے ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ورکرز کنونشن میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اون عباس، اصغر جویا، عارف عزیز اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی آئی ٹی میں پیش ہونے سے قبل وزیر اعظم کو مستعفی ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے ملک کے سربراہ کو چور ٹھہرایا۔ مقررین کا کہنا تھا وزیر اعظم کی کچن کابینہ نے ملک کی دولت کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ پاناما فیصلے کے بعد وزیر اعظم بند گلی میں پھنس چکے، اب انہیں مستعفی ہونا ہوگا۔ تحریک انصاف بلوچستان کے صدر سردار یار محمد رند کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کے بعد وزیر اعظم پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، لہٰذا اب انہیں چاہیے کہ اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائے۔ صوبت پور میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یار محمد رند نے کہا کہ حکمران ملک کو لوٹ کر بیرون ممالک میں جا کر وہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ عوام سے ووٹ لے کر ان سے محبت نہیں نفرت کرتے ہیں۔ نام نہاد نمائندہ ووٹ لے کر عوام کو پہچانتے بھی نہیں۔ یار محمد رند نے کہا کہ سن 2012 کے سیلاب متاثرین تاحال حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی عوام کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کرپشن چھپانے کے لیے سندھ کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مئی میں کوئٹہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ ادھر وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے مظفر گڑھ کے مختلف خریداری مراکز کا دورہ کیا اور کسانوں کے مسائل معلوم کیے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے ضلع مظفر گڑھ کے مختلف گندم خریدی اور مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سیف انور اور دیگر ضلعی افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے کاشتکاروں کے مسائل سنے، جس پر بلال یاسین نے کاشتکاروں کی شکایت پر سینٹر انچارج اور عملے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ صوبائی حکومت کسانوں کو ہر ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلے کسی قسم کی سستی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کام چور اور نااہل عملے کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کسانوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کہتے ہیں احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، تو نظر ڈالتے ہیں ملک بھر میں کہاں کہاں احتجاج ہوئے۔ سب سے پہلے بات کریں گے صادق آباد کی، جہاں سود خوروں کے چنگل میں پھنسے بلدیاتی ملازمین اور ڈپٹی کمشنر کے رویے کے خلاف سرکاری اسپتال کا عملہ سراپا احتجاج ہے۔ صادق آباد میں سود خوروں کا راج، بلدیاتی ملازمین سود خوروں کے چنگل میں پھنس کر سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سود خور مافیا نے انہیں کنگال کر دیا ہے۔ بااثر مافیا نے ان کی چیک بکیں ضبط کی ہوئی ہیں اور اکاؤنٹ میں تنخواہ آتے ہی نکال لی جاتی ہے۔ وہ کئی برس سے قرض کے نام پر سود دے رہے ہیں، لیکن اصل قرض وہی کا وہی ہے۔ ملازمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ قسط ادا نہ کریں تو ان پر تشدد کر کے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے بااثر سود خور مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر کے نامناسب رویے کے خلاف تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف نے کام چھوڑ ہڑتال کر دی ہے، جس کے باعث مریض رل گئے۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ ڈی سی کا رویہ حد تک آمیز ہے اور وہ عزت نفس کے ساتھ فرائض انجام دینا چاہتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے گزشتہ روز ایم ایس سمیت 6 ملازمین معطل کر دیے تھے۔ سکھر میں شدید گرمی کے دوران بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے لوگ تنگ آ گئے۔ مختلف علاقوں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی، مظاہرے ہوئے اور نعرے بازی بھی کی گئی۔ سکھر میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کے دوران مشتعل مظاہرین نے ریلوے پھاٹک کو تالا لگا دیا۔ واریتڑ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ تاجروں نے دکانیں بند کر کے سیپکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے۔ شہر کے کئی علاقوں میں بجلی کے ٹرانسفارمر اتار دیے گئے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ شہر میں 14 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ صورتحال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کرے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے پولیس کے جوان سینوں پر گولیاں کھاتے ہیں تو کبھی بم دھماکوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن زخمی جوانوں کو مکمل علاج کی سہولت نہ ملے تو وہ زندگی بھر تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جوان کی داستان سنا رہے ہیں ریاض حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ سال 24 اکتوبر کو پولیس ٹریننگ سینٹر کوئٹہ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس میں 50 سے زائد اہلکار شہید اور 150 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ زخمی اہلکاروں میں بیلا کا جانباز اہلکار وسیم بھی شامل تھا، جس نے سینے اور پیٹ پر گولیاں کھائیں اور بم دھماکے میں ایک ٹانگ گنوا دی۔ سانحے کے بعد بہادر جوان 1 ماہ تک کراچی میں زیر علاج رہا، تاہم مکمل علاج کیے بغیر اسے گھر بھیج دیا گیا۔ وسیم اکرم کے مزید علاج کے لیے 8 لاکھ روپے درکار
ہیں، لیکن وطن کے اس سپاہی کا والد غریب مزدور ہے۔ وطن کا جانباز اپنے علاج کے لیے حکومتی امداد کا منتظر ہے تاکہ علاج کروا کر ایک بار پھر اپنے ہم وطنوں کے کام آ سکے۔ بہادر سپاہی نے بلوچستان حکومت، پولیس ڈپارٹمنٹ اور اپنے منتخب نمائندوں سے مدد کی اپیل کی۔ پاکستانی تجھے سلام۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جنگلی حیات کی حفاظت کرنے والے صرف نیشنل جیوگرافک پر ہی نظر نہیں آتے بلکہ پاکستان میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ گجرانوالہ کے نوجوان نے کس طرح پرندے کو بچایا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ گجرانوالہ کے اونچے درخت پر بیچارہ پرندہ ڈور میں الجھ گیا۔ ایک رحم دل نوجوان نے پرندے کو پھڑپڑاتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ لڑکا فٹافٹ 20 فٹ اونچائی پر چڑھ گیا لیکن پرندے تک نہ پہنچ سکا بلکہ خود ہی پھنس گیا۔ نوجوان نے شہریوں کو مدد کے لیے پکارا۔ بے بس شہریوں نے ریسکیو ٹیموں کو بلا لیا۔ ریسکیو 1122 نے کرین کی مدد سے نوجوان اور پرندے کو درخت سے اتار لیا۔ باہبند نوجوان کو آپ نے دیکھا نیوز بلیٹن سے، فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ دیکھتے رہیے نیوز 1۔